جب آپ انٹر ڈسپلنری لرننگ کرتے ہیں جو نیکسٹ لیول ہے کہ ایک تو انٹرا ڈسپلنری ہو گئی، نیکسٹ ہو گیا انٹر ڈسپلنری، کہ مختلف شعبے اور مختلف مضامین کے تھرو ایک ہی ٹاپک کو چلانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور خوش آمدید سب کو. ہم اپنی تربیت سیریز میں اسی اپنے موضوع کو لے کر کنٹینیو کر رہے ہیں کہ جس میں ہم موازنہ کر رہے ہیں فیکٹری ماڈل سکولز جو مروجہ اور غالب ایک نظام چل رہا ہے ساری دنیا میں، پاکستان میں بھی، اور انٹیگریٹڈ لرننگ ماڈل جس کو یونٹی انٹرنیشنل اسکول نے اپنایا ہے اور اسی کو چلا رہے ہیں، اور اسی کی دعوت سب کو دیتے ہیں. کہ اس میں جو اب اگلا ٹاپک ہم جو آپس میں کمپیریزن کر رہے ہیں کہ فیکٹری ماڈل سکولز میں جو اسلوب ہیں وہ ڈس جوائنٹڈ ڈسپلنز، یعنی آپس میں جس کا کوئی ربط نہیں ہے، بے ربط موضوع اور مضامین کی بنیاد پہ ایک نصاب چل رہا ہوتا ہے جس کا حقیقی زندگی سے، روزمرہ کی زندگی سے اور پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے. جبکہ آئی ایل ایم ماڈل جس چیز کو پروموٹ کرتا ہے، اور اسی لیے اس کو آئی ایل ایم انٹیگریٹڈ لرننگ ماڈل کہتے ہیں، کہ اس میں ڈسپلنز انٹیگریٹڈ ہیں، ضم ہیں ایک دوسرے میں، ہاں مضامین کا انضمام ہے. ٹھیک ہے، تو جس طرح سے اس کی ایک مثال دی جائے کہ آپ کوئی کھانا پکاتے ہیں، کوئی بہت اچھی آپ نے کوئی ڈش بنائی، تو اس میں جتنے بھی ذائقے ہیں مختلف مسالوں کے، مختلف چیزوں کے، وہ آپس میں ضم ہو جاتے ہیں، اور جب ان کے ضم ہونے سے ہی وہ ڈش اپنی ایک خصوصی اس کا ذائقہ بنتا ہے، اور اس کی سب کے نزدیک اس کی ایک قیمت اور اس کی چاہت پیدا ہوتی ہے. اور اسی طرح سے یعنی اس میں سے آپ ان چیزوں کو الگ نہیں کر پاتے، یعنی اس میں سے اب جو ہے فلاں اجزاء کو الگ کر دیں، ان کو نکال کے ادھر کر دیں، ایسے اب آپ نہیں کر سکتے اس میں. تو اب وہ ایسا ضم ہوا ہے. اسی طرح سے لرننگ ماڈل بھی اسی طرح ضم ہو کہ یہ الگ الگ جو ہے انگلش، میتھ، سائنس، سوشل اسٹڈیز، اردو، اسلامیات، یہ بالکل ایک بہت جو ہے افسردہ قسم کا اور کمزور ایک اپروچ ہے، جس کی وجہ سے نسلوں کا، بچوں کا نقصان ہوتا رہا ہے. کیونکہ اس میں آپ صرف کہ اس میں اپروچ کیا ہے کہ یہ نصاب ہے، یہ سلیبس ہے، سلیبس کور کرنا ہے، ایگزام لینا ہے، گریڈ دینا ہے، آگے چلنا ہے. زندگی میں اس سے کیا تعلق ہے، میرے آخرت کا اس سے کیا تعلق ہے، میری دنیا کا اس سے کیا تعلق ہے، اس کی کوئی ڈسکشن نہیں. آپس میں چیزوں کا کیا تعلق، میں انگلش میں کچھ پڑھ رہی ہوں تو اس کا سائنس سے کیا تعلق ہے، سائنس میں جو پڑھ رہی ہوں اس کا میتھمیٹکس سے کیا تعلق ہے، میتھ میں جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا جیوگرافی سے کیا تعلق ہے، اس کا آپس میں کوئی تعلق نہیں بنتا. اس طرح سے لے کر چلتے ہیں. پیریڈ ختم ہوا، بس وہاں اس کی تعلیم، اس کی انسٹرکشن ختم ہوئی. اب سوچیں عام طور سے ایک بچہ سمجھے، اس کو ایک میتھ کا ایک کانسیپٹ سمجھ نہیں آ رہا، اس کو ذہن میں اتارنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اپنی طاقت لگا رہا ہے، ٹیچر بھی کام کر رہی ہے. اور سمجھے ایک مثال کے طور پہ پائتھاگورس یا رائٹ ٹرائنگلز کی بات کر لیتے ہیں کہ اس کے جو اینگلز ہیں، اپوزٹ اینگل ہے، ایڈجیسنٹ اینگل ہے، اور اس میں اس کو اب سمجھ آنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، اس کی یعنی اس کا آپس میں یہ ایک ریشو ہے کہ یہ مل کے 90 ڈگریز بنتے ہیں، تینوں اینگل مل کے 180 ڈگریز بنتے ہیں. اب اس کو ہر چیز کلک ہونے لگ رہی ہے، سمجھ آنے لگ رہی ہے. ابھی تک سٹرگل کر رہا تھا، اب ایک دم سے چیزیں سمجھ آنا شروع ہوئیں، اور اب وہ تیار ہے رائٹ ٹرائنگلز کے بارے میں سیکھنے کو، ان کے اینگلز کو میجر کرنے کو سیکھنے کو. اسی وقت بیل بج گئی، سوری نیکسٹ پیریڈ، اب انگلش کلاس ہے، جاؤ اپنی انگلش ٹیچر کے پاس جاؤ. نہیں میم مجھے یہ سمجھ، نہیں اب بس میتھ نہیں، اب میں کچھ نہیں سمجھا، اب میرا دوسرا پیریڈ. ادھر آپ نے ساری لرننگ کو منقطع کر دیا، اور وہ بچہ جاؤ اب
بڑی اسٹرگل کے ساتھ ادھر پہنچا تھا، اس کے سارے جذبات کے اوپر پانی پھیر دیا. اب وہ کیوں سیکھنا چاہے گا؟ اس کو کیا موقع مل رہا ہے سیکھنے کا؟ تو اس وجہ سے یہ جو اپروچ ہے ڈس جوائنٹڈ قسم کی، یہ بہت نقصان دہ ہو جاتی ہے. ایک اور اس کی ہم مثال لے لیں کہ سمجھے کہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور اسکول میں بچے آ رہے ہیں اور سائنس کلاس چل رہی ہے، اس میں ایسٹرونومی، سولر سسٹم، یونیورس، گیلیکسیز، اس کی بات چل رہی ہے. اب بچے ایکسائٹڈ ہیں کہ ہمارے دادا نے، ہماری نانی نے، کسی نے، یا ہمارے قاری صاحب نے، ہمارے والد صاحب نے ہمیں بتایا کہ رجب میں اسراء و معراج کا واقعہ پیش آیا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں میں سفر کیا، حتیٰ کہ عرش معلیٰ تک سفر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، سدرۃ المنتہا پار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ معراج کا موقع اب بچوں کے لیے ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے. وہ ٹیچر سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اسپیس ہے، فلاں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریول کیا. نہیں 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 نہیں، یہ اسلامک اسٹڈیز کی کلاس نہیں ہے، یہ اسلامیات کی کلاس نہیں ہے، مجھ سے نہیں پوچھو، مجھے اس کا یعنی اس کی ہم کوئی ڈسکشن نہیں کریں گے. حالانکہ یہ ٹیچبل مومنٹ تھا، یہ انٹیگریشن کا مومنٹ تھا. یہ وقت تھا کہ جب وی میک سائنس ریئل فار دا چلڈرن، وی میک دین ریئل فار دا چلڈرن، لیکن اس موقع کو گوا دیا گیا. تو یہ چیز اسکول میں چل رہی ہوتی. اور جب کہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ ایک انٹیگریٹڈ لرننگ ماڈل ہوتا. تو انٹیگریشن 3 لیولز پر ہو سکتی ہے. ایک انٹرا ڈسپلنری، ایک ہی ڈسپلن کے اندر ملٹیپل لرننگ ایریاز یا ملٹیپل ٹاپکس یا ملٹیپل لرننگ آؤٹ کمس کو کمبائن کیا، جیسے پروجیکٹ بیس لرننگ میں ہوتا ہے. آپ نے ایک میتھ پروجیکٹ کیا، ہم اپنے مثال دیتے ہیں ہمارے اسکول سے کہ گریڈ 1 کا پروجیکٹ تھا کہ اس میں چونکہ انہوں نے منی کو بھی اس وقت وہ سیکھ رہے تھے کہ کوئنز ہوتے ہیں، بلز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پاکستانی روپیز کے کوئنز بھی ہوتے ہیں. اب تو زیادہ استعمال ہی نہیں ہوتے، کوئی ویلیو نہیں رہی. تو 1 روپے کا کوئن، 2 روپے کا، 5 روپے کا، 10 روپے کا. اور اس کے علاوہ پھر نوٹ ہوتے ہیں کہ 10 روپے کا نوٹ ہے، 20 روپے کا، 50 روپے کا، 100. تو یہ اس کو وہ پریکٹیکلی یوز کرتے ہیں، رول پلے میں بھی کرتے ہیں، بائنگ سیلنگ میں ایٹسیٹرا. اس طرح سے منی کا کانسیپٹ، پیسے کا کانسیپٹ سمجھ آتا ہے کہ یہ اس طرح سے یہ اس کا ایکسچینج ہوتا ہے. دوسری طرف وہ ٹائم سیکھ رہے ہیں، ٹائم کے کانسیپٹ سیکھ رہے ہیں، کلاکس کیسے ہوتی ہیں، اس پہ ٹائم کیسے بتایا جاتا ہے. تو اب دونوں چیزوں کو کمبائن کر کے انہوں نے کیا کیا کہ کلاکس بنائی اپنی، کہ اس میں 1 بجے کے لیے 1 روپے کا کوئن، 2 بجے کے لیے 2 روپے کا کوئن، 3 بجے کے لیے 1 روپے کا اور 2 روپے کا ایک کوئن. اب اسی طرح سے 11 بجے کے لیے ایک 10 روپے کا کوئن، 1 روپے کا کوئن. تو اس طرح سے انہوں نے اپنی کلاکس بنائی. تو اس سے ان کو ری انفورسمنٹ ہوئی ٹائم کے کانسیپٹس کی بھی اور منی کے کانسیپٹس کی بھی. تو اب یہ انٹرا ڈسپلنری ایک پروجیکٹ بیسڈ لرننگ کے بیسس پر ریئل لائف سینیریو، کیونکہ یہ ریئل لائف سے، یہ حقیقت سے تعلق رکھتی ہیں یہ چیزیں، رادر دین کوئی کتابی اور افسانوں سے اور اس طرح سے. تو یہ چیزیں پھر ساری زندگی یہ سکلز بنتے ہیں، یہ لرننگ بنتی ہے، لائف لانگ لرننگ بنتی ہے. پھر اس میں یعنی لرننگ ہاؤ ٹو لرن، جب آپ انٹر ڈسپلنری لرننگ کرتے ہیں، جو نیکسٹ لیول ہے کہ ایک تو انٹرا ڈسپلنری ہو گئی، نیکسٹ ہو گیا انٹر ڈسپلنری، کہ مختلف شعبے اور مختلف مضامین کے تھرو ایک ہی ٹاپک کو چلانا، ٹاپک بیسڈ لرننگ ہو گئی. تو اس میں پھر ایک سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کریٹیکل انالیسس کے علاوہ چلڈرن لرن ہاؤ ٹو لرن، کہ آگے کیسے سیکھا جاتا ہے. تو اب انٹر ڈسپلنری کے لیے ہم نے ایک کوئی آپ نے سمجھے ٹاپک لیا، تو اس کو اس طرح سے آپ چلا رہے ہیں کہ سمجھیں گرین انرجی انوویشن، کہ کلین انرجی، گرین انرجی اس کی طرف آنا ہے. ایک ٹاپک آپ نے رکھا، تو اس میں آپ نے اس کا میتھمیٹکس بھی ہے، اس کی لینگویج، اس کی اپنی اصطلاحات ہیں ایٹسیٹرا، اس میں انہوں نے لرننگ کی. یا لیٹ می ٹیک اندر ایگزامپل، گورنمنٹ، پارلیمنٹ کیسے فنکشن کرتی ہے. اب اس میں جو ہے یہ ویسے تو آپ کے کسی بھی اس میں سبجیکٹ میں نہیں آ رہا، تو یہ آپ کا ایگزامپل بن جاتا ہے ملٹی ڈسپلنری لرننگ، کہ صرف انٹر ڈسپلنری نہیں، بیونڈ دا اسکول، بیونڈ انگلش، میتھ، سائنس، سوشل اسٹڈیز، اسلامیات، اٹ بیکمز ریئل لائف.
تو if children learn how the parliament functions, how یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کیسے فنکشن کرتی ہے, سینٹ کیسے فنکشن کرتی ہے, لا میکنگ کیسے ہوتی ہے, لیجسلیشن کیسے ہوتی ہے, پوسٹل سروسز کیسے کام کرتے ہیں. اب یہ آپ کی ملٹی ڈسپلنری اور ٹرانس ڈسپلنری آپ کی لرننگ ہو جاتی ہے بیانڈ دا اسکول, ٹرانس ڈسپلنری. تو اس کی ایک فار ایگزامپل ہم ایگزامپل دیں کہ واٹر کنزرویشن. بچے یہ سیکھ رہے ہیں کہ پانی کی جو اتنی بڑی نعمت ہے اس کا صحیح استعمال کیسے کیا جائے. اب اس کی بنیاد ہمارا دین ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, کہ ہم نے ہر جاندار چیز کو, زندگی کا جو ہم نے بنیاد رکھی ہے وہ پانی پہ رکھی. تو پانی کی یہ اہمیت ہے. ابھی بھی اسپیس روورز جو ہے نا مارس پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ ڈھونڈنے کے لیے یہاں پہ پانی ہے کہ نہیں. پانی ہے تو حیات ہے. تو اب پانی کا صحیح استعمال, اس کو ضائع نہ کرنا, اس کے ضیاع سے بچنا, یہ ہمارے لیے ایک ایگزسٹینشل کرائسس, ہماری یعنی وجود کے لیے یہ ایک ضروری علم ہے. ورنہ تو کل اس کو دیکھا نہیں گیا جس طرح سے ہم پانی ضائع کرتے ہیں, برباد کرتے ہیں, اس میں آلودگی کرتے ہیں. تو جنگیں ہوں گی پانی پر اور قتل عام ہوگا پانی پر, پینے کے لیے قطرے نہیں ہوں گے لوگوں کے پاس اگر ہم اس طرح چلتے رہے. تو اس میں اگر ہم نے پانی کے ٹاپک کو دیکھا کہ واٹر کنزرویشن کو, تو اس کا جیوگرافیکل ایک اس کا بیسس ہے جغرافیہ میں کہ کس کس طرح کے پانی ہوتے ہیں, کس کس طرح سے ریورز ہوتے ہیں, لیکس ہوتے ہیں, جو ہے گلیشیئرز ہوتے ہیں ایٹسٹرا, فریش واٹر, سالٹ واٹر, اس کا سائنٹیفک سورسز آف واٹر, واٹر بورن ڈیزیزز, پانی میں پولوشنز کیسی ہوتی ہیں, ڈیزیزز کیسے آ جاتے ہیں, اس سے کیسے بچنا ہے, فلٹریشن کیسے کرنی. اچھا لینگویج میں ریجنگ ریورز اینڈ پلاسڈ لیکس اینڈ ببلنگ بروکس ایٹسٹرا کہ جو ہے اور پانی کے اوپر کس طرح سے شاعری کی گئی اور اس کو جو ہے استعمال کیا گیا شاعری میں اور اردو ادب میں. تو اب اردو کا بھی اس رخ سے مطالعہ, اور اسی طرح سے میتھمیٹکس کے اس کی پانی کا پیمانے کیا ہیں, لیٹر کیا ہے, ملی لیٹر کیا ہے, اور گیلنز کیا ہوتے ہیں ایٹسٹرا, اور اس کو ہر پہلو سے دیکھا گیا. اب یہ کہ پروجیکٹ ان کو کیا دیا گیا کہ یہاں ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مد پانی سے وضو کیا. اب مد کیا ہوتا ہے, یہ تقریباً 750-800 ملی لیٹر بنتا ہے, یعنی 1 لیٹر سے کافی کم. تو اب اس پانی سے یہ پریکٹس کرتے ہیں وضو کرنے کی. اچھا اس کے علاوہ کہ اگر اس سے نہیں کرو, گھر پہ جا کے کیسے کرتے ہو, نیچے تشلا رکھو اور میجر کرو, اس کی پیمائش کرو کہ کتنا پانی استعمال کیا. نہاتے ہوئے ایسٹیمیٹ کرو کہ کون ہمارے گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں, کتنے لوگ روزانہ نہاتے ہیں اور کتنا پانی استعمال کرتے ہیں. برتن دھونے میں کتنا پانی استعمال ہوتا ہے, کپڑے دھونے میں کتنا پانی استعمال ہوتا ہے. اب اس کے ایسٹیمیٹس لینا, اس کی پیمائشیں کرنا اور اس کے اندازے لگانا. اب یہ پورے ایک سکلز ڈیولپ ہو رہے ہیں, پھر اس کو ایڈ اپ کرنا. اچھا ایک دن میں ہمارے گھر میں اتنا پانی یوز, ایک ہفتے میں اتنا پانی استعمال ہو رہا ہے, ایک مہینے میں اتنا پانی استعمال ہو رہا ہے. اچھا ہمارے یہ صرف میرا گھر نہیں ہے, صرف ہماری اگر گلی لی جائے, اسٹریٹ لی جائے, ہمارا محلہ لیا جائے, سمجھیں کہ 100 گھر ہیں محلے میں, تو ہر گھر میں پھر ایسٹیمیٹڈ اتنا پانی استعمال ہو رہا ہے. ایوریج, پھر آپ ایوریجز نکالتے ہیں, مینز نکالتے ہیں, اسٹیٹسٹیکل انالیسس کرتے ہیں اس کا. یہ سارے سکلز آپ کے ڈیولپ ہو رہے ہیں. ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ آ رہی ہیں کہ کتنا پانی قیمتی ہے, کتنا ضائع ہونے سے بچانا ہے. اچھا اب اس کی جب تک ہم اس کی کوئی مانیٹری ویلیو نہیں لگاتے تو ہمیں بات سمجھ نہیں آتی کہ کتنا ضیاع ہو رہا ہے. تو آپ سمجھ لیں ایک ٹینکر پانی ایک اچھا میجر ہے کہ اگر سمجھیں, مجھے آج کل تو نہیں پتا کتنے کا آ رہا ہے, لیکن سمجھیں 10,000 روپے کا اگر ایک ٹینکر پانی آ رہا ہے اور اس میں ہے 50,000 لیٹر پانی کے, تو 50,000 لیٹر اگر ایک گھر میں ایک مہینے میں 50,000 لیٹر استعمال ہوتے ہیں اور 100 گھر ہیں پورے محلے میں, ٹھیک ہے, تو 50 لاکھ ہو گئے. تو یہ کتنے ٹینکر ہو گئے, ٹھیک ہے. تو اب ہر ٹینکر کتنے کا ہے, 10,000 کا ایک ٹینکر ہے, تو 50 لاکھ کو آپ اس سے ڈیوائڈ کر لیں 50,000 سے, تو 100 ہو گئے, اور تو 100 ٹینکر استعمال ہو رہے ہیں.
100 ٹینکر، ہر ٹینکر 10,000 روپے کا، تو 10 لاکھ روپے، 1 ملین روپیز آپ کا پانی ایک محلے میں ہر مہینے میں استعمال ہو رہا ہے بالفرض۔ اب جب یہ بات سمجھ آتی ہے تو پھر ادھر سمجھ آتا ہے کہ اس کو بچانا ہے۔ اس کے دوران جو سکلز ڈیولپ ہوئے، کنورژنس کے سکل ڈیولپ ہوئے، میجرمنٹس کے سکل ڈیولپ ہوئے، اسٹیمیشنس کے سکل ڈیولپ ہوئے، اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کی مانیٹائزیشن کے سکلز ڈیولپ ہوئے، کوانٹیٹیو انالیسس کے سکلز ڈیولپ ہوئے، کریٹیکل انالیسس کے سکلز ڈیولپ ہوئے۔ ساتھ میں اب اس سے بھی ہم آگے جائیں کہ اب اگر اس کو ہم نے انفورس کرنا ہے تو اس کے لیے کیا پالیسی میکنگ ہونی چاہیے، پھر اس پالیسیز کو انفورس کیسے کرنا چاہیے، اس کا اجرا کیسے کرنا ہے کہ ہمارے محلے میں کوئی پانی ضائع نہ کرے، اس کی تعلیم کیسے دینی چاہیے، اس کی آگاہی کی کیا مہم چلانی چاہیے۔ اب یہ بچے لیڈرز پھر بنتے ہیں، یہ بچے چینج میکرز، مثبت تبدیلی لانے والے بنتے ہیں، ان کے شعور کھلتے ہیں۔ ورنہ آپ میتھمیٹکس، آپ لیٹر اور ملی لیٹر اس کی کنورژنس کرتے رہیں کلاس میں بیٹھے ہوئے، اور جو ہے اس نے ایگزام دے دیا، ایگزام میں نمبر بھی لے آیا، لیکن اس کو کوئی شعور نہیں ہے کہ یہ سکل میرا کہاں کام آنا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہمارے نقصان، کوئی میچورٹی نہیں آتی اس طرح۔ تو اس لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ٹرانس ڈسپلنری، انٹر ڈسپلنری، کم از کم انٹر ڈسپلنری لرننگ کی طرف آئیں، یہ بیریئرز توڑیں، یہ دڑبوں میں بچوں کو نہ بند کریں۔ کوئی بھی بازار جاتے ہوئے نہیں سوچتا ہاں میں نے اردو میں پڑھا تھا کہ یہ جو لکھا ہوا ہے اس کی اجزاء تو اس میں ادھر سیکھنی تھی، اور میتھ میں نے سیکھا تھا کہ اب میں نے ٹوٹل کیسے کرنے۔ ایسے نہیں ہوتا، آپ زندگی میں اپنے کام کرتے ہیں اور ان تجربات اور اس علم کے ساتھ اور ان سکلز کے ساتھ کرتے ہیں جو آپ نے حاصل کیے۔ تو ٹرانس ڈسپلنری اپروچ اپنائیں، گھر میں بھی اپنائیں، اپنے بچوں کے ساتھ بھی اپنائیں، اور یہ سبجیکٹس میں نمبر لانا، ان دڑبوں سے نکلیں، ذہنی پنجروں سے نکلیں، ورنہ جو کامیابیاں دنیا اور آخرت کی حاصل کی جا سکتی ہیں وہ حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ تھینک یو۔